دوستو بزرگو میں توڑا مہمان جانڈ دعائیں پہلی باری توڑے علاقے جا سبحان اللہ تو سب میرے میزبان جڑے گھر والے ہونے انہوں نے میزبان سبحان اللہ جڑے باروں بندہ آنا اس نے مہمان انہیں تو سمجھ نہیں میرے لفظ خاندانی میزبان خاندانی گھر والے خاندانی بندے انہیں اپنے مہمان پریشان نہیں کرتے وہ دی طبیعت مزاج نے مطابق جیڑی شاہ کھانا پسند کرے جیڑی چیز مجھے دیتی تاں واپس جا کے مہمان ان گھر والے نے چار بندے تعریف کرنے چنگے بندے خاندانی بندے جی اس دا جتنی دیر روے اس گھرے اس نو ذہنی سکون ہی نہ ملے وہ 10 بندے جاگ سی بھئی یار چنگے کوئی اوترے بندے میرے مت لگے یہ میری گل صحیح ہے کہ میں تھوڑا مہمان کیا دونوں چیزوں تو میں بہت اوکھا ہوا اتنی دیر جتنی دیر بٹھایا میں ایک تو سارے ویڈیو بند کر دو میری تصویر نہ پڑھو میں خود اصل شاید تھوڑے سامنے بیٹھا اصل میں سامنے بیٹھا وہ تے نقل نقل نو تو سکے کرے نا میں اصل بیٹھا میں اصل نو دیکھو بھی صحیح تے سنو بھی صحیح ایکو دوسرا میں تو نہ آنا میں پیسے دے لیکن اگر کوئی بندہ خدمت کرے تے میں میرا سی نہ سکتا میرے دے کام نہیں کرنا ہے آرام نہ رکھ چھوڑے نہ دے میں اعلان نہ من دیو لیکن اگر بندے نے اپنی طبیعت ہونی لوگوں نے مزاج ہونا دیونا چاہیے اے کام میرے نال دو کام نہ کرے کوئی بندہ جڑا ایک کام نہ کرے میں خاندانی لفظ بولا جڑے خاندانی نہیں ہو تو پے کرنا خاندانی نہ اللہ پاک سانو عمل کی توفیق الحمد لله الذي جعلنا لرحمة للعالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم الأرزاق والعلوم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا كاشف الهموم والغموم لاکھ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بنا وجنا اپنے آپ سنی مسلمانوں اللہ تعالی ہر شر فتنہ تو محفوظ و معلوم فرمائے۔ اس نے رئی کو گھٹ کر دے گل صرف سمجھ آ میرا مقصد انہوں نے گل سمجھاونا اتنی روے کہ سمجھ آوے۔ قرآن مجید نے جو آیت مبارک تلاوت کی تھی اللہ تعالی ارشاد فرمایا اپنے رسول اعظم سبحان اللہ وذکر محبوب نصیحت فرماؤ۔ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ 27واں پارہ اللہ فرمانا محبوبہ نصیحت فرماؤ اور نصیحت صرف ایمان آلیاں فائدہ دے سی۔ تُساں فرما دیو فائدہ صرف کنوں ہونا بزرگا مثال دیتی بارش وسنی اسمانہ تو برابر انہیں کدے یہ نہیں کیتا ہے یہ پتھریلی زمین ہے یا یہ ریتلی زمین ہے ادھر میں گھٹ وساں ادھر زیادہ وساں تو وسنی پہ ہونی ہے تے اودیاں کڑیاں اودے قطرے برابر پہنے ہن وٹا جڑا ہونا ہے پتھر اس تے پانی لگنا ہے ٹپ کے پار جڑا گزر ویندے پانی وسا ضرور ہے لیکن اس نے پتھر نے اتو گزر گیا ہے اس پتھر اس پانیاں اپنے اندر چوسا نہیں جذب نہیں سکتا سمجھنے پاؤ گا بنوانی پنجابی نے آکو بھئی لکھنؤ تھوڑے بیٹھے اپنے تھے ہندوستان اچ بیٹھے جیڑی ریتلی زمین ہونی ہے نا وہ پانی جذب کر اس نہ بننا وطر و جٹ زمیندار لوگ اسے فصلہ رہنے تھے وہ زمین پھر تھلو پانی اپنا اندر قبول کر کے جذب کر کے وہ پھر فصلہ سونیاں پیدا ہیں۔ تین قسم نے بندے ہونے ایک انہیں کافر ایک انہیں منافق ایک انہیں مومن۔ اللہ سونا کے فرمانا بیا محبوبہ نصیحت فرما فائدہ دیسی ایمان آڑے جیڑا منافق تے کافر ہونا نا منافق کلمہ پڑھنا کافر کلمہ نہیں پڑھنا انہاں نہیں جیڑی دل والی زمین ہے نا وہ ہوندی ہے وٹا پتھر مومن نہیں جڑا دل ہونا وہ ہونا ریتلی زمین۔ اللہ نے رسول نے دین نہیں جدو گل آنی نا دین رسول کی بات کو مومن نہ دل اندر جذب کر تھوڑا نہیں دینا پاسے اندر جذب کر گی نا جدو گل اندر وینی ہے نا پھر بندے نے زہر نبی نی شریعت نے مطابق تے منافق تے جڑے کافر ہونے وہ گل تو سننے کیونکہ کان جو نہ آنا کانے توتریت نہیں پا سکنے بھئی گل کانے جو نہ آوے کانے چ گل بڑھنی ہے پر جن تو سب پنجابی والے آنے ہوئے ادھروں پائی دے دو کڑ اور آسان دعا کرو ساڈا دل اللہ ریتلی زمین بنائے۔ میں شاہ علی مشکل کشا نے حوالے پاک نال گل شروع کر اسا روایتی تقریر والے نا جی میں مولوی روایت تقریریں کرنی مجلس کیتیاں تے اپنا راہ پیا ساڈا مقصد ہے نبی دی امت دا کوئی چنگی گل پتہ لگ طبرانی معجم اوسط جو حدیث ہے فرمائے امام خرائطی رحمہ اللہ نے مکارم الاخلاق نے حدیث نمبر 585 پڑھن لگا
شاہ علی پاک وہ جو نقشہ ہوتے ہویا اس مقام تے جڑا نقشہ بنا جی میں تو سمجھ کے سویرے تھے سو انجو ہویا جی ایک بار بھی آس ویڈیو بند کرا دی گل کرے سو وہ جو نقشہ انہاں چھکا اس محفل رسول نا سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ شاہ علی بیان کیتا سبحان اللہ عیسائی تے یہودی شیطان انہاں اللہ اپنی کتاب دیتی ہے موسیٰ پاک تے عیسیٰ پاک نے واسطے نہ انہاں کمینے رب نے کتاب نہیں سامی باتیں گاٹے کر چھوڑے ہیں تے ساڑھے رسول نی امت نے عالمہ تے امامہ نی ساڑھے تے احسان تے مہربانی ویکھو جنا اللہ نے قرآن تے دور نی گلے حضور نی حدیث بھی ساڑھے تک سام کے پہنچائی دیکھو نقشہ بیان ہویا مجمع لگا گل ہوئی ہے رسول پاک نی پرگاوے ڈٹھا شاہ علی ہے اور صاحبوں ویکھا وہ میں تو انہوں آج اتنا دور جو صدیاں تو بعد سناون لگا وہ شریعت نے عالمہ تے امامہ نہ ساڑھے تے احسان مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا طریقہ نا جھاڑو مارنا کی کرنا جھاڑو مارنا آج ان کو تو دیکھا نے گھارے جھڑیے دے ماما بہنا جھاڑو مارنا وہ کوئی شے بھی چھڑینی ہے نہیں تو ساس آخری ہے تو رہی بہنی ہے چیز جھاڑو مارنا ہے تاکہ کوئی بدعقید کی نہ گند روے نہ حدیث پاک جایا عن علی رضی اللہ عنہ اسا پڑھنے ہیں شاہ علی مشکل کشا یہ پڑھنے ہیں مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی یہ تھوڑے گل دسے نا بھئی شاہ علی ہیں جو مشکل کشا نو لوگ بڑے بڑے نعرے میں لی بھی کرے نا علی پاک نو سب تو پہلا دو لوگ دو قسم نے بندے ایک اوون جڑے علی پاک نو مشکل کشا نہ نعرہ تے مرے نے ایک کن جڑے ہم نے تھڈو شرک ہے بھئی کیوں آکھنے پاؤ یار مشکل کشا تو صرف خدا ہے انہاں دوواں بے وقوفہ نہ میں گل صحابی رسول نی زبان نال سمجھاون لگا سبحان اللہ ایک بندہ عورت بدکار ہوئی انہوں عمل ہو گیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حکومت ہے بندہ پیش کیتا کہ وہ عورت پیش کی گئی فرمایا ایسا سنسار کر کے مار چھوڑو زانی علی پاک نے فرمایا عرض کی تھی امیر المومنین یہ بڑی بڑی مجرم ہے گناہگار ہے پر جنہیں ڈینڈے جو اس نے کے قصور ہے اس نے جمن دے ہو جاگو جاگتی بچہ بچی پیدا ہونے دے ہو تو پھر ہے سزا دے اس وقت آپ اللہ نے برگاہ وچارت کی تھی فاروق اعظم اللہ میں نے کوئی یہ جی مشکل نہ پائیں جس مشکل نہ حل کرنا علی مشکل کشا نہ ہو شاہ علی کو سب سے پہلے مشکل کشا کس نے کہا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھک گئے ہو بزرگوں اور جیڑے مشکل کشا علی نے نہیں مننے انہوں نے آپ بے وقوف تو حضرت فاروق نال زیادہ توحید آنا وہ تو کہہ رہے ہیں مشکل کشا اور جیڑے علی نے مشکل کشا مننے تے عمر پاک نے نہیں مننے کیسا صرف علی آ رہے ہیں اور جبڑے یہ ویکھ علی کو مشکل کشا مان رہا ہے اس کو نہیں مانتا جس نے مشکل کشا کہا علی کو کیا کھایا سیدنا فاروق اعظم شاہ علی فرمانے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سئل عن شيء فاراد ان يفعله قال نعم وَإِذَا أَرَادَ أَلَّا يَفْعَلَهُ سَكَتَ وَكَانَ لَا يَقُولُ لِشَيْءٍ لَا ساڑھے مدنی تاجدار نے عادت مبارک کی حضور کو کوئی بندہ سوال کرے آقا نامدار اس نو چیز دینا چاہنا حضور دے دینے نام فرمانے ہاں لے لے اگر کوئی سوال کرے آتے حضور انہوں دیون نہ ارادہ نہ فرمانا دینی شے نہ ہویا رسول اے نے فرمانے لا نہیں
یہ نہیں فرماتے تھے حضور خاموشی اختیار فرمانے ہوئے اللہ نہ حبیب وہ دے دربار چو انکار ہوئے جیڑے جاگنے پائے ہو جاگنے رہو ستے ستے رہو فَأَتَوَا رَابِيٌ ایک دیہاتی برگاہ رسالت نے اندر آیا فَسَالَهُ اس نے سوال کیتا سکا فسکتا حضور خاموش رہے پھر سوال ہویا انہیں کیتی شے منگی حضور خاموش رہے پھر انہیں سوال کیتا تھی جیواری آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمہ شیطہ یا رابی اور مانگو دیہاتیہ جو منگنا چاہنا مانگو جو منگنا چاہنا فغبتنا ہو مولا علی فرمانے نسا صحابہ جڑے بیٹھے سا رسول نے برگاہ وچ قلنا لانا یسل الجنہ اسا رشک کیتا اندروں سانو چس بنی کاش کہ اس نجات اسامیاں رسول فرمایا جو منگ تے اسا تے جنت ہی منگنی ہے یہ منگنا ہے جنت ہی منگنی ہے کیونکہ مومن واسطے سب تو بڑی نعمت جنت ہے اسا کہونے نے جنت دا سوال کرنا قسمت تر گئی حضور فرمانے جو مرضی مانگ اتھے نبی نے اختیار کلی ثابت ہویا حضور اے نہیں فرمایا جو میں نے اختیار جو مانگ صبر میں انتظار کرنا جبریل آسی دے پوچھ کے دسے سا فرمایا جو مانگ مانگ نہیں وہ آکھن لگا کوئی ساڑھے ہون دیاتی آیا چپڑ نعوذ باللہ تعالیٰ ساڑھے ہون آیا کوئی قال اسلو براحلتن سادہ دیاتی آیا وہ میرے منہ جو غلط لفظ نکل گئے سادہ دیاتی آیا قال اسلو براحلتن اکھنا یا رسول اللہ ماں اٹھے نہ بچہ لے کیا کر لگا اٹھے نہ بچہ لے میں سواری کرنی ہے حضور نے فرمایا لے جا انہوں دے دو فرمایا کو ہور شے بھی مانگ آکھنا دے راستے نماز سامان بھی دے دو جڑا راستے دے سفر اجمال اوڑ بوسی قال لقداک حضور نے فرمایا لے جا حضور نے فرمایا کچھ ہور مانگ آکھن لگا جی ہور ماں کھانا پینا کو راستے واسے دیو فرمایا لے جا قال فاجبنا من ذالک صحابی فرمانے نالی مشکل کشا سانو تعجب ہویا وہ جنت جی چھوڑ کے اٹھنا بچہ بے منگنا بس نہ سمجھو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلارابی ما سألا اس دیہاتی نو دے دو جو منگنا قال فوتیا شالی فرمانے اس نے ساری حاجتاں پوریاں کر دیتی گئی اور مدنی تاجدار نے اگو قصہ بیان کیتا حضور نے فرمایا اس دیہاتی نے منگنے بنی اسرائیل نے بڑھڑی مائی نے منگنے کتنا فرق ہے اس دیہاتی نے منگنے بڑھڑی مائی بنی اسرائیل نے منگنے کتنا فرق ہے پھر حضور گال شروع فرمائی فرمایا موسیٰ علیہ السلام جدو ہجرت فرمائی جدو نکلے لمحہ آمیرا اللہ پاک کو کم فرمایا دریا پار کرو جدو دریا نے نیڑے پہنچے آپ نے سواریاں موڑ کے دا عرض کی تھی اللہ نہیں برگاوے یا اللہ سواریاں کا نہیں پہیاں ڈرنیاں کیا وجہوے اللہ سونے فرمایا وہی فرمائی اوہ میرے پیارے کلیم جس دریا نے کڈے تو پہ گزرنے ہو اس کڈے تے میرے نبی یوسف نی قبر مبارک ہے انج کرو اس یوسف پاک نی قبر تے جاؤ انہوں نے جسد انور نو کڈو اپنے نال سوار کر کے دریا تو پار لے جاؤ موسیٰ علیہ السلام اس علاقے نے واقف نن اور آپ فرمایا اپنے نال والے کو پوچھا جڑے نال سن فرمایا یار کوئی یوسف پاک نی قبر جاننا انہاں کہا جی ساڈے وچوں کوئی نہیں جاننا ایک کچھ لوگ آکھا جی ساڑی کیونکہ پہلی امتنی عمرہ تو انہوں پتہ ہے بہت لمبی ہونی ہے ساڑے وچ ایک بڑھڑی مائی ہے جے دیوال بھی چٹے ہو گئے سارا کچھ ہونا بالکل بڑھا پہ پہنچی پئیے شاید او جاننی ہوئے اساں او دے کول اللہ نے نبی یوسف پاک نی قبر معلوم کرنے فرمایا چلو مائی حاضر ہوئی حضرت سیدنا موسیٰ پاک پوچھنے حل تعلمین این قبر یوسف
فرمایا میں یہ یوسف پاک نی قبر جاننی کتھے؟ قالت نعم آکھن لگی ماں پتہ قبر کتھے؟ گل سمجھنی حضور گل سمجھا رہے ہیں بھئی اس دیہاتی نے منگنے تے اس بڑھڑی مائی نے منگنے کنا فرق ہے؟ اس کے منگا تے میں ساری کائنات نہ مالک ہو کے میرے کو کیے پہ منگنا اٹھے نہ بچہ سادہ دیہاتی یہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ پاک آکھنے چل مائیے سانو قبر نہیں رہنمائی کر کتھے آکھن لگی لا واللہ حتی توتینی ما اسألو کا آکھنی میں نہ دسنی اللہ نی قسم ہے جو میں سوال کراں میرا سوال پورا کرو جو میں منگا میں نو او دیو پھر میں قبر دسنیاں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے منگ کی منگنی ہے یہ فرمایا منگ کی منگنی ہے آکھن لگی انی اسألک ان نکون معک فی الدرجۃ التی تکون فیہا فی الجنہ میں آکھن لگی اے موسیٰ کلیم میرا سوال ہے دو میرے سوال ایک میرا بڑھاپا واپس آوے میں جوان ہوا کیوں جوان ہوا پتر آوے پھر پتر نی شادی ہوئے پھر میں اپنی نو اپنی اکھانا لسی دو رڑکنے ویکھاں لسی سمجھو تو دیاتی رہنی ہون تو سکتا مشینی دور آلے لسی نو میں کھنا دیکھا دوسری گالے میں منگنیاں جنت جس جا تے تساؤ میں جنت توڑے نالوں نبی نہ مقام امتی تو نہیں رڑ سکنے موسیٰ پاک فرمان لگے سر الجنہ صرف جنت مانگ کہ مانگ صرف جنت مانگ نا اور منڈا تو نہ رہ سکتی صرف جنت مانگ آکھڑ کی پھر میں قبر نہیں دسے قبر کا کول پوچھ کے میں توڑے نال رہا تھا موسیٰ پاک گال تو رہے صرف جنت مانگ جنت ہونے دے دینا جنت ان کے اختیار میں تھی دینا تو تابی کہاں جنت ہونے پڑ گئی ہے میرے آلے میں اللہ کیونکہ اتھے دے صرف انبیاء ہونے اے تقرار چلنی بھئی رب سونے بھئی فرمائی موسیٰ پاک دیں وَلَجْ بَالَ كَلِمَا أَنْ آتِهَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُسُكَ شَيْئًا اور میرے کلیم دے دے تیرا کیڑا گھاٹا تھی نا جو منگنی دے دے فآتاہا آپ نے فرمایا چل جنت جو میرے نال وَدَلَّتُ عَلَى الْقَبْرِ بول پھر قبر نہیں اس نے رنمائی کی دی دسیاب جسم انور کڑا نال لے گئے رسول اللہ فرمانا چاہنے دسنا چاہنے تو میں بار بار اس کے من کو میں آخنا جو مرضی ہے مانگی یہ منگنا پہ اٹھے نہ بچہ وہ آخنی پہ یہ منگ جنت جا اپنے نال بنی اسرائیل نی بڑھڑی اس دیہاتی نے منگنے کتنا فرق ہے کاش کی جنت منگیا تے محمد انہیں جنت دے وہ کیویں آل حضرت نے کلام ہے آپ فرمانے جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اللہ نے نبی خلیل پاک ہے رسول نہیں حاجت ہے تے مولا آکھے اسا اپنا اے میں تانوں گل سنائی ذوق بناون واسطے رسول کریم پاک نے ہن چار یاراں نا ذکر سنانا سبحان اللہ سنی نا سنی اور سنی وہی ہوگا جو نبی کی آل اور نبی کے صحابہ کو اکٹھا رکھے وہ یا رسول اللہ کہے سنو یا رسول اللہ آکھے نعرہ تحقیق آکھے نعرہ حیدری آکھے جو مرضی آکھے صحابہ تے آل بیت وکھرا وکھر رکھے سمجھو سنیے وچ منافق پہ پڑھنا سنی نہیں سنی ہوئے
جس کو 3 چیزاں پوریاں ہوں سبحان اللہ کیڑیاں ازواج رسول اولاد رسول اصحاب رسول کئی کمینے گڑیاں پیچھے بہن نہیں تصویر بنا آگے اس نو موکھڑ مروا آگے لکھی انہیں میں نوکر صاحبہ نہیں کوئی شیطان نے بچے اپنیاں وینا پیچھے کہہ رہی ہیں ڈبے پیچھے بہن بٹھا آگے لکھا ہونا میں نوکر 5 تنی کمینیاں جڑا صحابہ نہ نوکر اسی جڑا آل بیت نہ نوکر اسی بہن نو گڑیاں تے نہیں پردے چھپا کے رکھے سی سیدنا تاریخ دمشق جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 453 تو حدیث سنانا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث اسا پہلے سنی ہونی ہے حدیث میں پوری سنانا قال باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا من اصحابی حضور نے اپنے غلاموں نے وچوں ایک غلام صحابی نو خط دیتا خط وچ ہدایات لکھیاں مدنی تاجدار نے تے اس تو پہلا حضور حضرت معاذ بن جبل نو یمن نہ قاضی بنا کے بھیجایا حضور نے یمن نہ قاضی معاذ بن جبل نو بنا کے بھیجایا پھر پچھو حضور نے ایک خط لکھا ہدایات لکھیاں انہوں نے تے اس صحابی نو دیتیاں فرما میرا خط لے جا شام یمن نے اندر وان حضرت معاذ نو دے اس صحابی نا نام ہے مہران بن فروخ اور انہوں نے آکھا وینا سفینہ کیا آکھا وینا سفینہ انہوں نے آکھا وینا نا انہوں نے مہران آیا آپ چلے مدینے باغ جو راستے دے جا رہے ہیں مسلمانہ تو سنیے ہمارے چشتیوں کے پیشوا خواجہ نظام الدین محبوب الہی ان کے خلیفہ تھے امیر خسرو جن کو خسرو بھی پڑھتے ہیں انہوں نے شاعری مشہور ہے امیر خسرو تے توڑے واسطے ایک گل دسا منافق ڈولا یہودیاں نہ ڈٹو ڈولا یہودیاں نہ چاپلوس ڈولا انہوں نے لکھا مولی عبدالحق فلانا اردو نہ بانیے فلانا بانیے سب کمینے ہیں ہندوستان کے اندر اردو کا بانی چشتیوں کے پیشوا کا خلیفہ امیر خسرو ہے اردو زبان ساڑھے ولی امیر خسرو نہیں ہے جنہاں نے ایک کلام آیا جڑے اے فرمانے ہونے آئے فرمایا جڑے ہوا وچ پرندے اٹھنے پین ہندوستان میں سمندرہ وچ مچھلیاں انہاں گوڑوں بھی پوچھو مذہب کیڑا سچا وے تے آکسن سنی مذہب سچا وے پرندے بھی آکسن سنی مذہب سچا مچھلیں بھی آکسن سنی مذہب سچا کہ مسجد مسجد مدرسے جو نہیں پڑے آپ فرمانے سفینہ باغ فرمانے میں راستے دے جانا پیا وہاں میں ویکھنا ایک شیر بیٹھا ٹنگا بچھا کے کتھے راستے وچ میرے خوف اندر آیا جدوں خوف آیا میں انہوں ایک کلام کی تھی ان دنال میں کلام کی تھی سمجھنا میں کہ تھے کل بیان کرن لگا جھاڑو بیچ ایک چیز آسی وہ میں سنو ڈولن لگا گا بیڑا صاف کرن لگا کیونکہ مجھ سے منافقت نہیں ہوتی ایسا سکھیے ہی نہیں قال ایو سبو فرمانے صحابی فرمانے نو درندیا شیرہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى معاذ وہذا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى معاذ فرمائے وہ شیرہ درندیا تو راہ بند کر کے بیٹھا میں سمجھو تو راہ بند کر کے بیٹھا میں مسافر ہاں اس راستے تو گزرنا میں عقل والے میری گل سمجھنا میں کی کہنا چاہنا وا اوئے درندیا تو راہ بند کر کے بیٹھا میں اس راہ تو گزرنا اور میں نو خطرہ لگا میں گزر ساتھے تو تکلیف دے سے میری گڈی باندھ چھڑے سے میرا سکوٹر باندھ چھڑے سے میری کوئی شاہ باندھ چھڑے سے کیونکہ تو راہ بند کر کے بیٹھا میں ان نبی نے غلامنا کم نہیں انی رسول اللہ میں محمد رسول نہ خلیفہ ماں قاصدہ تے میں رسول اللہ نہ خط اے میرے کوڑی کہ خط میں لے کے رسول نہ یمن وچ حضرت معاذ کول جانا پیوں صحابی رسول فرمانے جدو میں گل کی تھی شیر راستہ چھوڑ دیتا ایک اوون رسول نہ آوے راہ بند کھل جاوے کسی کو کاوڑ غصہ لگنا دے میں حدیث پہ پڑھنا ہوا
ایک درندہ راہ بند کر کے بیٹھا، اس کو ایک بندہ کہتا ہے یار میں راہ گزرنا، اللہ نے رسول نہ میں قاصدہ میں حضور نہ امتیاں اور راہ کھول چھوڑے، ایک نبی نہ ناگھن کے امت نے راہ بند کرے، اسا صحابی آلے راہ بند کرنا لے نہیں، اسا راہ بند کرنا لے نہیں، ساڑھا نبی بھی راہ کھلان آیا۔ شیر ہٹیا رائے دو، ہٹ کے آکھن لگا، انہیں پہلے آہستہ بولی کی تھی، پھر چیخا ماری انہیں دھاڑ ماری، ثم تنخان طریق، پھر راہ چھوڑ دیتا۔ آپ گزر گئے، یمن ونج پہنچے، حضرت معاذ کول جا پہنچے، انہاں خط بڑا حضور نا واپسی جواب لکھا، حضرت سفینہ فرمانے واپسی آیا تے پھر راہ بند، جڑے ادھر گئے انہوں نے بھی بند، جڑے ادھر آنے پہنو بیچارے بند، وہ گلیاں جو تھکے بیٹھانے میں راہ بند کر کے بیٹھا ہوئے ہوں۔ پھر میں انہوں نے گل کی تھی، او درندیا میں اللہ نے رسول نہ قاصدہ معاذ نہیں کیے ہوئے ہوں، انہوں نے خط حضور نہ دیتا، اے ہن اے جواب میں خط حضور نہ گھن کے آنا پیا، ہن میں واپسی مدینے میں جو ہے نہ پیا، راہ نے چھوڑا ہٹا، پھر پہلے آہستہ بولا، پھر انہیں دھاڑ ماری، شیر اپنی چیخ ماری، ثم تنخان طریق، پھر شیر نے راہ چھوڑ دیتا۔ چار کنگاڑا ہوئے نبی نہ ناوے راہ کھول چھوڑے، تینوں میں نمی کوئی شرم آونی چینیے۔ فلما قادمہ اور مدینے پاک جو پہنچے، اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور راستے نہیں خبر دیتی، اے رسولیا محبوبہ انج واقعہ پیش آیا، ان واقعہ منو پیش آیا، انہیں گال دسی سونا مسلمانہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدرون ما قال اولا مرہ، حضور اپنے صحابہ کو پوچھیا، او میرے غلاموں دسو شیر پیڑی واری بولی چکے آکھایا، اور صحابہ ہے وہ کیا کہتے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سنی بھی جدو فتوہ لکھے نا، سنی مولوی بھی مفتی جدو فتوہ لکھے نا، تھلے اے لکھے نا واللہ عالم ورسولہ عالم، اللہ جاننا بہتر یا اس نے رسول بہتر جاننا، کیوں اسا صحابی آڑے ہیں، صحابی اللہ رسول وکھرا نہیں رکھا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ تے کمینے ڈھاڑو ہو سکنے، مراسی ہو سکنے، ڈوم ہو سکنے، نبی نے صحابی نہ عقیدہ ہے، اللہ بھی جانتا ہے اور اس کا رسول رب نے دیتیاں شانہ نہ جاننا، انہاں کا اللہ جاننا بہتر یا ادھا رسول، میرے آقا نامدار اور مسلمانہ گل سمجھ اپنے ذہن جس گلام بٹھاویں، حضرت صفین نے اپنے کان نال شیر نہیں بولی سنی، پر سمجھ نہ آئی انہیں کیا کہا، کان اس کے بھی دو تھے صحابی کے بھی، رسول اللہ مدینے پاک کے جلوہ فرماون، حضور اتھے موجود نہیں، جنہیں اتھے نہیں سنی گل، سن کے تو نہیں سمجھی، ہمارے نبی پاک مدینے وچ بیٹھ کے گل سمجھ، سنو حضور نے فرمایا جب تو جانا پہ ہو میرے صحابیہ، پوچھن لگا شیر نے پوچھایا کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان و علی، عربی میں اس تو پہ پڑھنا ماں گل کر دیں، یہ بھی جاڑو ماں عربی اس تو پہ پڑھنا ماں، آج کل ممبر دے بیٹھ کے انگلیش میں بڑے دور دیتا ہے، تار مار سار دے پتہ نہیں کیڑی کیڑی بکواساں کی دیا وینیاں، اوہ تو مسلمان ہے، نبی نے مننا لے نارے مارنا لانا، میرے مدینے فرمایا عربی نال تین وجہ نال محبت کریو، تین وجہ دو، پہلی گل حضور نے فرمائی لئنی عربیون میں محمد عربیاں، انگلیش نہیں، میں محمد عربیاں، اللہ نے قرآن بھی عربی چھے، ولسان الجنت عربی، جنتیانی زبان بھی عربی ہے، رسول پاک تو اتنی ترغیب دے انہاں زور فرمایا رو اس کرو، اور انہیں جو بیٹھے ہو تو اڑے بھی چوبی کے دا پتر یا جڑی تھے بیٹھے ہو کو عربی جان دے ہو، ٹینشن، شر، مر، لیڈی، فلان،
یوں کافر والی تے ہر کسی نو آنی ہوئی رسول فرمایا لئنی عربی میں عربی ہیں جنتی نے زبان عربی ہے اتھے ماں دینوں کا ماں ربوں کا یہ سوال تھی سن کہتے ہیں نا بھی ٹینشن مینشن پنا کے اور حضور فرماتے ہیں اور فرمایا جاننے اس نے کیا کہا ہے انہیں کہا نہیں حضور نے فرمایا وینی واری انہیں حال پوچھا ہے او سفینہ مدینے جو آنا پیا اللہ نے رسول دے نبی نے 4 یارہ نے کے حال ہے وہ جو گھروں بندہ ساڑھے گھر آوے تو سب کچھ نے سناؤ جی پچھلے ٹھیک ہیں چاچے مامے بابے ٹھیک ہے کیا حال ہے انہیں تو فرمایا واپسی پتہ نہیں کیا کہیں انہاں ہوا جواب دیتا اللہ جاننا بہتر ہوتا رسول جاننا میرے مدینے نے تاجدار فرمایا واپسی ساڑھے والے سلام بھیجا انہیں آکھیا جاویوں سفینہ مدینے باغ میں بڑا دور بیٹھا ہوں اللہ نے رسول ابو بکر عمر عثمان علی سلمان فارسی صہیب رومی بلال من السلام تے انہا 4 یار سلمان فارسی صہیب رومی بلال حبشی انہا نو تے رسول اللہ نو میرا سلام دیویں مفتی فضل احمد چشتی صاحب اوہ مسلمانوں تو ہی انجھے کرنا کریں جدو بندہ آنا پوچھنا پچھلے نہ کیا حال ہے جی خیر ہی گھر بار ساری جدو جانا جانا سلام دیمی سارے انہیں وینے حال پوچھا ہے واپسی سلام دیتا ہے اور سوئن جیڑا رسول او کنیا میلہ تو شیر سلام بھیجے تے مدینے جو بیٹھ کے حضور فرماون میں محمد سلام نے جواب دینا تے امتی رسول اللہ نہ ہوئے تے حضور تے صلاۃ و سلام پڑھے تے مولی اٹھ کے آکے کی پتا حضور اکبر پہ پڑھنا وقت کمینیا تو تا شیر تو بھی گیا گزرتیا پہ ڈنگرا اس کا عقیدہ تھا میں رسول کی برگاہ میں سلام بھیج رہا ہوں حضور جواب ضرور دے یہ 4 یار یہ تے جانور آگئی امیر خسرو نگال کے نہیں حدیث جو کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ سنیوں کا عقیدہ سچا ہے کیونکہ ایسا 4 یار آئے کہ نہ ہو عثمان جو شد غلام نبیو 4 یار سبحان اللہ سکی پتہ کو نے میں کیا کھا تو پتہ نہیں کیا کھا اور میں کیا پڑھا فارسی یہ ساڑھے ولی یعنی زبان ایک ولی ہوئن لوگا 7 پا کے آگے لکھا گانا شریف 7 شریف وہ اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں اور بدھو وہ توڑا یہ نہیں بڑھنا چاہتا تو بڑھاونا چاہتا انگلیش نال ولیاں لڑا نا کھوتیا ایک ولی گزرین شہباز قلندر 7 شریف ان کا دربار ہے 7 جیڑی سینے اس تو بعد ہے وے یہ نہیں توڑا انگریزی آیا تھا 7 اس نے بات یہ نہیں انہوں نے نام ہے عثمان شہباز قلندر نہ نام کے میں عثمان اتنے دنیا نہیں بھانگ پٹی نہیں دے مار 4.5 لی 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 رسول دی لی 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 یہ نہیں پتہ بھی جڑے وچ بیٹھا ہو کیا آخنا ان دا نام دسے نہ پیا میں نبی نے 11 مننے والا انہیں بہت ساری نظمیں لکھیاں حضور نے تعریف کی تھی اللہ پاک نے حمد رسول اللہ نے تعریف صحابہ نے تعریفاں اہل بیت نے تعریفاں ولی نے منقبتاں تے اودے وچوں میں ایک شعر سناون لگا تو سبحان اللہ سن کی سو عثمان علی میں جڑی گل کیتی نا میں لسی ڈڑکنا حالی تو میں وہ مدانی پہ مرے نا لونی ہونے تھوڑی دیر تو بعد چڑھ سی جس لونی کھا گئی تھی سمجھو پکا مومن عثمان جو شد غلام نبیو 4 یار واہ سنی مسلمانہ
یہودیاں گندی تعلیم نہیں ساڑھے دل سے میل چڑھ گئی پر اندر ضرور ساڑھے وطن کھلوتا کیوں بزرگ فرمانے جتے سمندر دریا گزر ونین اتھے وطن ضرور چھوڑ وینن زمینہ ضرور نرم چھوڑ وینن باوے کافرہ ساڑھے دے بڑی گندگی پائی پر کلمے نہیں تری ساڑھے اندر موجود ہے انگلش جتنی سرلا کے مولی تقریر کرے انگلش سمجھنے والے بھی بیٹھے ہوں اگو بول سن نہیں میں شاہ شباز کلندر نہ کلام فارسی پڑھنا پیا وہ دی زبان جو ولید کتنی برکت ہے تو سمجھتے کوئی نہیں آنکھ نہ کیے پیا پر منہ جو رب نی تعریف پہ نکلنی ہے عثمان جو شد غلام نبیو جہار یار امید ازش مکار میں عربی محمد او کیا کہنا چانا اتھے ٹن ٹن بیٹھی نہیں ہے لیلی بیٹھی نہیں ہے دے اتھلو قبر جو فرمانے میں عثمان شاباز جدونا اللہ نے رسول نے 4 11 غلام بنا میریاں ساریاں پریشانیاں دور ہو گئیاں میڈیوں پریشانیاں دور ہویاں کائیں نال جب 11 غلام بنا نال تو لیلی کر ہے تو اسا چاہ رہا ہے اور صحابہ اور آل بیت اسے اکٹھا رکھا اور میں گل سنانا یہ بھی شاعری سبحان اللہ اگر نعرہ لی نہ سونا لگنا گل سونی نہ لگنی تو منافقت نہیں نعرہ سونا لگے گل ہوندے نہیں سونی نہ لگے پھر منافقت ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا علی ہم گناہگار ہیں پر جڑی تساں گلاں کیتیاں فائدے والیاں انہیں اساں غلط ہیں تہاڈیاں گلاں ٹھیک ہیں یہ نہیں آکھنا یہ باتیں کہاں سے نکل آئی نہیں ہے یہ علی کی بات اتنے پہلے ایک شاہ علی نے علم نہیں گل سنا دیں میری طبیعت نہیں ہونی بندے نے اوکھا کرنا انہاں بیچارے سویرے جاگنے میں کیا وقت ہوگا میرے خیال ہے بس کر دیا سبحان اللہ اے سنو میں وہ گل سنا علم والی تے میرے لگا ویسا اے سن او دے نال ہی تھوڑا ذائقہ بہت تیز ہے چلو نو چھوڑو یہ سنو شاہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زبان مبارک نے اندر آپ نے حکومت نہ دورے برات آ رہی برات کیڑی شے لیکن توتنی آواز آڑی نہیں ہے تے کنجرا نہیں ہونی اوے مسلمان تیرا ضمیر جگاونا واسطے گل کرنا تو کوئی عوان ہو سی کوئی چودھری ہو سی کوئی ملک ہو سی کوئی کیڑا ہو سی اوے تو اتنی اونچیاں ذات آڑا ان مراسی دومن خسرن نچلیاں ذاتاں گھٹیاں ذاتاں کدے تے چودھریاں تے ملکاں ہوئی انہاں صدا اپنی شادی تے انہاں کدے صدا اپنی شادی دے غیرت ہوں گی انسانوں جڑے سانو اپنی شادیاں تے او مراسی ہو کے اتنی غیرت رکھے نے کہ چودھری ساڈی شادی جو کا نہیں چودھری ہو کے تے پتر کی شادی تے ڈوم کی دیا نٹ کے دیا نہ مراسی کی دیا کوئی شرم آونی چاہیے شادی اور برات آ رہی میرے مشکل علی نے فرمایا اس برات نو واپس لے آؤ ہووے میرا زمانہ تے میری موجودگی نے اندر بہن تے بھرا دی شادی ہو جاوے ایک میں ہو سکتا ہے واپسی کرو انہاں کو لجپالا نکاح پڑھی کی پیاری اور فرماؤ رہے صدو انہوں کہ کڑی تے دولہا تے دولہنیاں ماما نو صدو سونش کیمرے تے دیکھ رہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے دربار تے ونجے تو تھے کیمرے نہیں آنکھ ساڑھے جڑے بڑے بزرگ ہیں ہوں تے اپنی اکھاں نال دیکھنے اور تو دے انا ہویا یہودیہ پیچھے لگ کے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے آپ کو کیمرے کے کان آپ کو سن رہے ہیں انی نے اپنا رونا رہو کہ نہ اپنے کان رہے نہ اپنی آنکھ رہی ہے کیمرے تے ناز پہ گئے نا ہمارے بزرگ تو وہ تھے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے شاہ علی نے فرمایا سن کیمرہ کوئی نہیں میں کیڑے زمانے جو کھڑے گا کیڑے گند گٹر جو کٹ کے تو کیڑے باغ پہ پھرنا دعا نیندر آئی پئی
ویسے گل ٹھیک ہے کہ باغ بنا بستر چنگا لگا رسول نے دین نہ بستر جو سونا تے نیندر تو اپے آمنا او ماواں تو میں آئیاں تو میں ماواں آئیاں دولہے نے بھی ماں آئی دلہن نے بھی ماں آئی آپ نے فرمایا دولہے نے ماں کو پوچھا فرمایا تو انو یاد ہے دوانو ایک واری تسا سفر کیتا ہے جنگل نے اندر تسی جانیے پیو دویں امید نالئیو خدائی شان اللہ پاک تو انو دوانو پتر عطا فرمایا جنگل نے اندر اتھے نرسنی لوڑ کوئی نہیں جنگل نے اندر دوانو پتر اللہ تو انو دیتے ہیں انہاں کھا جی انہاں پتر آلے تو مخاطب کیتا کی کیتا جدہ پتر آیا اس نے مخاطب فرمایا انال آلی سو گئی کیا بات ایک درندہ آیا ادھا بچہ اس نے چاہ کھڑایا تو بھی سو گئی ہیں یہ بھی سو گئی ہیں تیرا بچہ درندہ آیا تیری گود جو بچہ چاہ کھڑا جدو اس درندے بچہ تیرا دوڑا کھڑا یہ نال علی ستی پئی تو ادھا پتر چاہ کے اپنی گود بٹھا کے جدو یہ جاگی تو انہوں آکھئی اور تیرا پتر پہ چاہ کھڑا ہے بچہ تیرا وہ جنوار چاہ اے بیچاری رونی رہی یہ تا پتر تو دا اپنی گود اجرا انجھے گل ہوئی انہیں کہ سنو چیتا آگئے میں ہوئی گل آپ فرمایا ان اے جیڑا پتر تیرا آج اس نے دھینال بیا کی سننے پہ ہو اے پتر تیرا ہے یا اس نے ہے تو انہوں کو سمجھ آئیے اس نے ہے نا کیونکہ اس نے گود جو چاہیے تیرا تے درندے جا کھڑا ہے کہ تو پتر اس نے ہے پاڑا تو دے پاڑ لینا پتر رشتے تو نہیں بھجنے تے آج بڑا ہویا ہے تے انہوں تے پتہ ہی کوئی نہیں اپنے پتر نوں اندے نال تے دھی نال میں نکاح کیتا یہ بہن بھراواں نے نکاح ہویا کہ نہ ہویا غلام عرض کی دی ولج بالا کنا دور جنگل ہے نہ دوربین ہے نہ خوردبین ہے نہ کوئی شیطانی کام ہے اتھے کوئی نہیں اتنا دور بے کنے کی دئی کیونکہ جو دعویٰ شالی نے کیتا کڑیاں من گئیاں عورتاں من گئیاں اور میرے مشکل کو شاہ جواب سن پھر شان رسول پہچان شالی نے فرمایا میرے غلاموں رسول اللہ نو میں اپنے رحمت رسول اللہ نو میں اپنے ہتھا مبارک نال غسل دیتا حضور نو غسل دیون تو بعد اسا جدو چرپائی تے حضور نے جسم انور رکھا حضور نے جسم انور نے اسا زیارت کی تھی میں بیکھا نبی نے غسل والے پانی نہ ایک قطرہ حضور نے اکھاں مبارک دے بے چمکنا میرے عشق آنکھیاں علی اگے ہو اپنے ہوٹھ لا نبی نے اکھاں دے میں ہوٹھ لائے مبارک رسول اللہ نے اکھاں دو او پانی نہ غسل نہ بچہ قطرہ میں چوسا بس او چوسن نہیں دے رہی اللہ 7 زمین 7 آسمانہ میں علی تے روشن کر چھوڑیاں میرے کول پردے ہٹ گئے میں نبی نے غسل والے قطرے نہ اتنا دور جنگل والا واقعہ ویکھا مسلماناں میں تینوں کیڑی گل کیڑیاں سناواں رسول اللہ نے جسم انور نال بعد از وصال پانی نہ قطرہ لگے او قطرہ شالی نے ہوٹھا نال لگے شالی تو کنات چھپے نہیں ساری زہر ہو جاوے اس رسول کو کیڑی شے چھپ سکتی وہ شالی فرماتے ہیں وہ شالی فرماتے ہیں جنہاں نکل دے سبحان اللہ وہ شالی فرماتے ہیں امام زابی فرماتے ہیں وہ شالی فرماتے ہیں آپ نے منبر دیکھ لو کہ فرمایا لا تستحیون الا تغارون اپنے زمانے آئے نو آپ نے خطاب فرمایا ہوئے نبی نے کلمہ پڑھنا لے ہو تو انہوں حیاء نہیں آنی تو انہوں غیرت نہیں آنی تو انہوں حیاء کوئی نہیں گا غیرت کوئی نہیں شادی خطاب کر رہے ہیں کتاب جو پڑھ رہے ہیں یاترکو کیوں یاترکو احدکم امراتہو تخرج بین الرجال تنظر الیہم وینظرون الیہا تو سا اپنی بیویاں نو اپنی عورتاں نو چھوڑ دینے ہو مردانے غیر مرد انہاں ویکھنے
او غیر مرداں ویکھنے غیر مرد انہاں کڑیاں ویکھنے کڑیاں انہاں غیر مرداں نوں ویکھنیاں فرمایا تانوں غیرت نہیں آنی نال شالی نے فرمایا لا خیر فی من لا غیرت لہو فرمایا جنیاں نمازاں روزے نے دعوے پہ کرو جدے اندر غیرت نہ ہوئے او دے اندر ایمان نہیں ہونا پھر رسول اللہ نے حدیث سنوائی حضور نے فرمایا اللہ جنت بنائی جنت کا خالق کون ہے اللہ تعالی جنت کا خالق ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ جنت بنائی جنت نے بوئے دے دروازے تے لکھ دیتا لا يدخل الجنت دیوس او جنتے تیرے وچ گناہگار تے آ سکنے قاتل تے آ سکنے بے نماز تے آ سکنے جواریے تے آ سکنے پر بغیرت تیرے اندر نہیں آ سکنا ویسی مسلمان وہ ساڑھے بابے بیٹھے منصوبہ بندیاں بھی کوئی نہیں ہونی 7 سے 12 دھیاں پتر ہونے ہیں ایک کماونا نہ ہونا ہے برادری بھی پورے پونے ہیں اپنے گھر نے بھی خرچے چلینے ہیں آج 4 پترن 6 دھیاں 10 نہ 10 کمانے بہن جتھے بیٹھنے آکھیں حالات ٹھیک نہیں یار پوریاں نہیں لگنیاں مسلمان ایسا حدیثہ جو پڑھیں مسلمان 100 قاتل والے بھی گزریں شرابیے بھی گزریں بڑے بڑے مسلمان گناہگار گزریں پر کسی دور وچ انگریزانی تعلیم آون تو پہلے کوئی ثابت نہیں کر سکنا مسلمانہ دھی بہن نہیں کمائی کھاتی ہوئے کمائی کھانے والے بھی گزرے ساڑھے مسلمان آج مولی نہیں تھی تے پیریڈ بھی پڑھے لیے پیر نہیں تھی تے پیریڈ بھی پڑھے لیے دلیہ میں تو رسول لکھے میں یہ لونی پہ نکلی لونی تو انہوں وہ چاس دے دیا چاس اس نے دیسی تے دماغ ہے کٹھی کو بیمار جڑا ہو سی وہ دیکھ دی کیڑی گل چھڑے شالی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جڑی شان پڑھنے بیال بیت نہیں ناد پڑھ چھوڑنی شیر پڑھ چھوڑنے سوکھن پر شالی نی فکر رو مننا اوکھا حدیث سنوائی تو انہوں حدیث بڑا بڑا شیعہ نے اعتراض ہے بڑے پنڈی والے مولوی بھی جواب نہیں دے سکنے جڑے بڑے فن خان ہیں تو انہوں گل سنوانا اللہ نے ولی نہیں نالے انہوں نے جواب ہوئے سی تے نالے توڑا ایمان ٹھار ہوئے سی مسلم شریف نے حدیث مسند احمد بن حنبل دے اندر بھی آئی ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین ساڑی ماں کون ہے نبی نے گھر آئی وہ ہماری ماں ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اس ماں کو نہیں مانتا جو بورڈ پٹنگی ہوئی جیڑی کدی انگریزہ نال ہوئے کدی لیاقت خان نال ہوئے تے مادر ملت بنے میں تے جی گندی ماں نہ بنا سکنا میں تے او ماں بڑے سا جیڑی ہن تانوں گل سنے سا میں تے او ماں بڑے سا جیڑی اللہ میری ماں بنائی النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم اوے مومنو نبی نے گھر آلیاں توڑیاں ماما اس کمینی نے تے گلہ سننا ماسٹر پروفیسر کھول اس اممہ نی گل سن جس نو تیری اممہ تیرے رب بنایا حضرت ام سلمہ فرمانیاں میں بیٹھیاں آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پڑھنے سارے پر وچو لونی نہیں گڑے نے بیمان اور میں لونی گاڑ کے دینوں دینا حضور نے بلایا شالی مشکل کشال اپنی لخت جگر خاتون جنت باغ نو اپنے دوترے حسن دے حسین باغ نو چارہ نو بلایا چادر مبارک تانی اس طرح چادر کھلی کر کے انہا چارہ نو حضور اس چادر نے تھلے لکایا اللہ نے برگاہ وچ کی تھی اللہ ان بھی میرے آل بیت نو تو تے میریاں بیویاں واسے قرآن نازل کی تھی پر میں محمد توڑے دیتے اختیار نہ توڑی رحمت نہ مڈینا قرآن میری بیویاں نو آل بیت آکھا میں انہا چارہ نو تھلے رکھ کے آکھنا اللہ ان آل بیت انہا پاک کر دے اور اممہ پاک ساڑی کھڑو جی اینال حضرت ام سلمہ
نبی پاک نے چادر مبارک ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے تھلے آوانی کوشش کی تھی، حضور انہوں نے ہاتھ تو چادر کھس کی تھی، ہو گئی تھی، انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت وچوں نہ سنیں، کیا میں اہل بیت وچوں نہ؟ حضور نے فرمایا بھلا تو اہل بیت وچوں، تو اہل بیت وچوں ہے، پر نبی چادر نے تھلے نہیں آون دیتا، سوٹے مارن والے ملنگا آگا جی نبی کی گھر والی اہل بیت میں داخل نہیں ہے، کیوں؟ کہ اس لیے وہ آنا چاہتی تھی چادر کے نیچے، حضور داخل نہیں آون دیتی۔ میں کہا بونڈیا نشویا بدعا یہی بات ہے، اہل بیت جو حضور اپنی گھر والیاں کڈنا ہے تے پھر زبان نال کیوں فرمایا تو اہل بیت وچ اور سن ولی علی قال الفتح الربانی مسند احمد بن حنبل شیبانی غوث پاک نے امام نے جڑی کتاب ہے اودی شرح وچ آئی گل حضور کیوں فرمایا ولی نہ مذہب دسن لگا ملا نہ نہیں کیوں فرمایا تو اہل بیت وچوں میں زبان نال فرما دیتا چادر تھلے نہیں آون دیتا نبی امت دا دسنا چاہنے آئے کہ چادر نے تھلے میرا داماد علی کھلوتا اے داماد خدیجہ الکبریٰ پاک نا ام سلمانہ نہیں میری دوسری بیوی نہ داماد ہے اس میری بیوی نہ غیر محرم ہے میرے محمد نہیں کہا میں محمد نہیں غیرت برداشت نہیں کرے نہیں میری بیوی اس کپڑے تھلے آوے جتھے غیر بندہ کھڑوتا ہو اور سن وہ جتھے رسول ہوان اتھے شیطان کے کام میں آوان جتھے مولا علی کھڑا ہوئے اتھے شیطان کے کام میں حضور انہوں نے بچاونا چاہنے تے میں ڈھاڑیے نو دسنا چاہنے آئے وہ میرا میلاد کرے سو میری محفلہ کرے سو میری مجلسہ حسین نہیں پڑھ سو پر کمینے نہ پڑے ہو میں محمد دے اپنے جواترے تے اپنی بیوی نو اکٹھا نہیں آون دے ہونا تیری تھی کہ دے فرانٹ سیٹ دے ڈریورہ نہ بیٹھی نہ بیٹھی سبحان اللہ کیڑی جا جمعہ کتے پہ پڑھنے ہیں بدلی کی فرانٹ سیٹ ملی پہ یہ کدے واسطے جوان لیڈیز بوڑی ہے اگر رنگ کی کالی ہے تو پیچھے جا اللہ نے وہ بندے ہو اسا غیرت آڑے غیرت نے سبق سانو مہر علی شاہ تو ملے ہون ایک منٹ واسطے وینا دربار سے کھڑا ہوں ایک منٹ واسطے وینا گوڑے شریف چل چلیاں اتھے جا سارے بابیاں نے دربار سارے دے چادرہ دیتیاں بیان سرے دیوں آ پیرہ دیوں آ سجے پاسو آ کھپے پلو آ جس پلے مرضی آ پر تواڈے وچ جڑے بڈھڑے بابے بھی بیٹھے پنڈی نے پرانے رہن والے کوئی ایک بندہ اٹھ کے دس دے میں مہر علی شاہ نی اماں تے بیٹی دا نام کی ہے یا کوئی ایک دس دے کہ انہوں نے قبرہ کھلیاں اوہ ساڑھے مہر علی شاہ پاک انہوں نے گھر آلیاں مبارکہ نیاں قبرہ ان بیویاں مستورات بیویاں دفن ہو گئیاں زمین اتے پکیاں قبرہ بن گئیاں اتے چادرہ پہ گئیاں انہوں پھر اگو بدیاں چادرہ اگو چادرہ بن کے باہر دروازے لائے تھے دروازے نبار اتالے لا چھوڑے وہ دسنے پہ ہو میرے چاول کھاونا لیا میری دال کھاونا لیا کہ گوڑے شریف میں دال بڑی سونی ہوندی صرف میری دالی تے نرم ہے میں تا او غیرت مندہ کہ اپنیاں کڑیاں نیاں قبرہ بھی دیکھن نہ دینا میرے مولی پیر کتے پہ کرنے انہوں کو سکھایا دین مسلمانہ ہمارا یہی جرم ہے کہ ایسا سچیاں گلیاں کر دینے ہمیں کوڑیوں پر کوڑی تو انہوں پتہ ہے بارش دین نہیں یہ منافق یا کافر نو کوڑی لگ سی مومن دے گھر سی او یہی کرے سی یا رسول اللہ یا علی اسی گناہگار پر تواڈی گلاں سچیاں اسی جو آج پہ پنجینے آ کوئی کرانے کوئی کیڑا ہے کوئی کیڑا اس تو پہ پنجینے آ کہ تواڈا راہ سا چھوڑ تے چھوڑ پتہ نہیں کیڑی ہن دیکھو تواڈے تے سوال کرنا پھر مکا دیتی جان گلاں بہویاں بس کرے جو شادی شدہ بندہ ہوتا ہے
شریعت میں شرم نہیں ہوتی، بے شرمی سے شرم کرو، شریعت سے شرم۔ عجب بات ہے، شادی شدہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہر قسم کی حرکت کر سکتا ہے، جو دل ہے شادی شدہ گنہگار نہیں، اگر نیک نیت رکھے ثواب۔ اب سمجھو اساں ایتھے بیٹھے ہیں، اگر کوئی بندہ شادی شدہ، سمجھو گا کوئی شادی شدہ بندہ اپنی بیوی نے پکڑ کے موڑے دے ہاتھ رکھ کے انج کرے، وہ غیرت ہے اسی کی بغیرت، جائز ہے اس کو سب کچھ کرنا، لیکن لوگوں کے سامنے کرنا وہ غیرت اڑا یا بغیرت، کیوں گل سمجھ نہیں آ چھوس پنجابی پہ بولا وہ تو بغیرت ہو گیا، اپنی گل تے پکے رہو، چھڑے ہو نہیں ایک منٹ کے بعد زبان پکی کہو کہ ساڈے حکمرانہ نہیں کوئی زبان کوئی نہیں ساڈی کتھوں آ ہن کوئی بندہ اپنی بیوی اپنی بیٹی بہن کتنا اچھا پارٹ ہے وہ سین کتنا اچھا دیکھو ذرا بیٹھ کے یہ جڑا وہ پارٹ پہ انہاں نوں وکھانا اے او دے نالوں بڑا پہ غیرت ہے یا نکا۔ اور مسلماناں یہ جڑا ٹی وی ہے تے جڑا نٹ ہے اس نے اندر وہ میاں بیوی نہیں ہونی جڑے پتہ نہیں کی کرنے بولن والو نہ وہ میاں بیوی نہیں ہونی، وہ کنجر کمینے ہونے، وہ تو ہوگا بغیرت تمہاری پہلی بات۔ ہن اساں اے نٹ خچ موبائل تے بیویاں اے گھر آن کے تے اپنی بیوی تے بیٹی نو دینے اس وچ کی ہونا؟ اگر تم کہو خبریں سننے کے لیے دیتے ہیں جنہیں خبریں نے وچ مشہوریاں آنیاں وہ تکڑ جو کہ مسلمان نہیں ہونا، وہ تو ہو گئے بغیرت جیڑا ویکھو 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 ایک ہو رہی اساں کیڑے کھاتے چ پایا مسلمان ہے۔ مینوں انہاں دسیا واقعہ سنا دینا تے پھر وہ اپنی جو کرن ساڈے دوست جڑے مقصود صاحب ہیں انہاں نوں غیرت لگی ہے، انہاں نوں غیرت لگی، انہاں قبلہ پیر صاحب شاہ صاحب بڑی گلاں سن کے انہاں آکھیا میں اس بغیرتی نوں گھروں کڈیا نا سونا سی لبیک یا رسول اللہ، لیکن نعرے والے نہیں، ڈرامے بازی والے نہیں، ہم وہ ہیں، ہم لبیک کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ یا رسول اللہ سی حاضر ہیں، تہاڈی گل آوے صرف سٹ دتے اگو اپنی مرضی نو کرے انہاں کو یا رسول دی گل سنیے کہ بغیرت جنت نہیں جا سکنا تے میں اس بغیرتی نو گھروں کڈیا تے میں سارے واسطے واقعہ سنا دینا۔ مفتی محمد امین فیصل آبادی کی کتاب مقالات امینیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124-25 تو سنا دینا، گل حوالے نال کرنا، کوئی یہ نہ کہ بھئی آپ کول گل پہ کرنا تاکہ ہو سکنا مت کسی اور نے دل وچ بھی یہ گل آ ونجے بھئی اس بغیرتی کڈے نے، کیونکہ اپنے مونا من دے اٹھے پہ بغیرتی۔ ایک حیرت انگیز واقعہ، دو دوست تھے، ایک جدہ میں رہتا تھا دوسرا ریاض میں، جتنے آج کل کڑیاں نو لائسنس ملے گڑیاں چلاون، یاد ہے نا چل گیا پاک لوگوں کی بات کر رہا۔ ایک جدے جرانا ہے دوسرا ریاض، دوویں گہری دوستی ہے، دوویں دیندار پرہیزگار ہے، دوویں پنج نمازی تسبیح بھی کھڑکاندے رہنے ہیں۔ ریاض والے دوست کے گھر والے آکھیا ابا او میرے سر نے سائیاں بیوی آکھن لگی دل نہیں لگنا تو گھر کوئی نہیں ہونا کلے بیٹھے انج کر ٹی وی تے سانو لیا ذرا سا خسرے نال دل لائی رکھساں انہاں کنجراں نال گلاں باتاں کرنا سا۔ ہن ریاض والے دوست کے کیتا بیوی بچے نے اسرار دے گھر والے واسطے ٹی وی خرید لیا، خدائی شان کچھ دنوں تو بعد فوت ہو گیا، مر گیا ریاض والا۔ جدے والا دوست ویکھنا اپنے سنگیاں جڑا نمازی بھی آیا تسبیح بھی کھڑکانا آیا، خواب وچ ویکھا 3 دن عذاب وچ گرفتار ہے، عذاب بری حالت وچ۔ پہلے دن بھی آکھنا یا رجا میرے خدا نہ واسطے میرے گھر والے آپ خدا واسطے گھروں ٹی وی کڈو کیونکہ برائی میں لے کے دتی ہے اودی وجہ تو عذاب ہو رہا۔ پہلے دن میں آئی گئی کر چھوڑی جدے والے، دوسری خواب بھی آئی گئی کر چھوڑی، تیسری خواب تو چلا گیا
وہ آکھن لگا یار تہاڈا ابا میرے خواب وچ آیا ہن کیا آکھن لگا پوری گل پڑھنا خدا کے لیے میرے گھر والوں سے کہو وہ گھر سے ٹی وی نکال دیں کیونکہ جب سے ان لوگ ماں دفن کیتا ٹی وی نہیں وجہ نال میرے تے عذاب ہے کیونکہ خرید کے میں دیتا ہے میں پنجابی پڑھ رہا ہوں اردو پڑھ کے بعد پنجابی سمجھانی قوم پڑھی لکھی ہے وہ لوگ اس بھی حیائی اس میں مزے لے رہے ہیں میرے گھر والے دے مزے پہ گنے عذاب وچ گرفتار میں ہوں جد والا دوست گیا ہوائی جہاز ذریعے ریاض پہنچا انہوں نے گھر والے خواب سنایا وہ نہ ترے دیہڑی دے خواب دسا گھر والے سنا پیو وڈا گرفتار عذاب وچ روون لگ پے وڈا بیٹا کچھ غیرت والا ہے اور ایمان یہ اٹھا ٹی وی جا کے ماری دھڑل کر کے تے ٹکڑے کر چھوڑے ٹی وی جدو بھج گیا برائی مک گئی اور راتی سونا جدیاڑا سنگی یہ اور ریاض والا خواب جانا سونے کپڑے سونی حالت تر و تازہ رونق با رونق چہرہ آکھن لگا سنگیا آج بڑی موشن چیں موج چیں وہ آکھن لگا یار گلے وے اللہ پاک تینوں ہی مصیبتہ تو نجات دے وے جویں تود میری پریشانی دور کرائی اللہ تیریاں پریشانیاں دور کرے جویں میرے پتر نے ٹی وی بھنی ہے اللہ میرے تو عذاب ہٹا کے دا مرنا بھی ہے نا بابیو بس خبر میں دیکھنا ٹی وی میں قرآن آتا ہے فلاں کرتا ہے یعنی کرتا ہے مسیدیاں جمن جو جتی کو نہیں چھوڑے آج کل وہ مسیدیاں نماز پڑھی گجا دے انہاں وہ بڑھائیاں میاں چابیاں لا کے نا جڑا جتی لکھے نا چابی جے وچ پڑے لگے جتیاں واسے جاوے ہر شے واسے جاوے پر تواڈے اللہ نے قرآن واسے بھی کچھ آئے تواڈے مولوی ممبر دے بمن اللہ نے قرآن توڑے چوے ہیں گٹیاں چوے شرم نہیں آنی چینی بھی گٹیاں تے قرآن بھی گٹیاں یہ ساڈے شاہ صاحب ایتھے تواڈے کول یہ اللہ دی نعمت سمجھو اللہ پاک انہاں نوں استقامت تے دین تے قائم رکھے انہاں دی وجہ نال کوئی انہاں نے جڑے چودھری صاحب انہاں قرآن مالسی بھی نیڑے بنایا اور کچھ نہ کر سکنے جڑے شہید قرآن مجید انہاں او تے جمع کرا دیو تاکہ اللہ نے کلام محفوظ ہو قسم خدا دی فتح جنگ والے کہ بنائیے کہ انو لائبریری انہاں اعلان کیتا ہے بھئی جنہاں لوکاں نے گھر فالتو کتاباں پئیاں نا او یا سانو دیو جمع کرا انہاں ایک شاہ واقعہ سنایا ہے سید وہ بیٹھے لائبریری والے ایک آیا پینٹو شنٹو اس کلی چاہیے یہ چھاپا انہوں دیتی اس کتاب یہ ساڑھے گھر فالتو وہ آنا میں کھولیے تے اللہ نے قرآن گھنٹے ڈیڑھ تو بعد ایک اور کمینہ کتا سکولی آیا باندر انگریز نے پتر اس دیتا ہے ایک میں نے شاپر وہ کھولا ہے تے اللہ نے قرآن اس آکھا میں غلطی کر بیٹھا اعلان کر کے میں آکھا جنہاں نے گھر فالتو کتاب دے ونجو تے دو کتے تے آئیں جڑے قرآن فالتو سمجھی پہن یہ سکول کی تعلیم کا اثر ہے ایک وقت ہے مسلمان ہے بابیا کو پوچھو جو ہے نا تسی تے ترقی دے چکر جو نا بابیا بھی اپنے پیچھے لا کے دنیا ایک وقت آیا کہ ساڑھے بابے قرآن مجید نہیں کنڈ نئے کریں آج او وقت ہے کہ توڑا قرآن ناڑیاں چاہتے تینہ ڈبیں سپایا پہ پھر لوگ سپارے تینہ ڈبیں سپایا تو غرق نہ تھی سے تو کیوں سی خدا تو نہیں مدد کری سی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں صحیح سمجھ عطا فرمائے میں اللہ باویں تتیاں پھرو جس ویلے ستی جا ہوئے بھئی ڈھٹھے سکوٹر تو ایدی ٹانگ سو گئی بساڑی کڑیاں ماں بنا ہویاں ایٹ یا ریت گرم کرو نا تے تتی تتی سی ٹکور کرو ایدی ٹانگ دا خون جمع جاری ہو کرنے ہو گئے اے میں خون جڑا یہودیاں ساڑا جمائے ہوئے نا غیرت ایمان آڑا اس واسطے میں نبی نی شریعت نی تتی ریت نال تھوڑی ٹکور کی تیئے مطا کسی مسلمان نہ دل نہ خون پھر نبی نی شریعت آڑے پاسے ڈر ہوئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری